بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج منصورہ فرسٹ ایئر۔ آج ہم لوگ اسلامیات میں رسالت اور وحی کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم لوگوں نے عقیدہ توحید کے بارے میں پڑھا تھا۔ عقیدہ توحید کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ آج ہم لوگ عقیدہ رسالت کے بارے میں پڑھیں گے۔ عقیدہ رسالت یہ ہے کہ اس بات کا یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انسان کو ذات الہی کی پہچان اس کے رسولوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان انسان کو رسولوں کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام کے سلسلہ عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ پہلے ہم لوگوں نے عقیدہ توحید پڑھا تھا، آج عقیدہ رسالت پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ ہم لوگ عقیدہ آخرت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ اب لغوی معنی دیکھتے ہیں۔ پیغام پہنچانا، پیغام دے کر بھیجا ہوا۔ اب رسول کے معنی، رسول کے لغوی معنی ہیں پیغام دے کر بھیجا ہوا، یعنی پیغام پہنچانے والا۔ پیغام لانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ نبی کا معنی، رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کے معنی ہیں خبر دینے والا، اور خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ عقیدہ رسالت، عقیدہ رسالت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت، مسائل زندگی میں درست رہنمائی کی خاطر دوسرے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انہی میں سے بعض کو چن لیا کرتا تھا۔ یہ برگزیدہ انسان اللہ کے رسول کہلاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام ہدایت کو بندوں تک پہنچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مختلف اقوام کی طرف، مختلف قوموں کی طرف رسول بھیجے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ اور تحقیق بعثنا ہم نے بھیجا فی کل امۃ ہر امت میں رسولاً ایک رسول۔ ترجمہ ہے، اور تحقیق ہم نے بھیجے ہر امت میں رسول۔ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ انسان کے ذمے کچھ فرائض عائد کر کے پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا۔ لہٰذا دنیا میں آنے کے بعد انسان کے سامنے دو کام ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اس کائنات سے اور اس میں پیدا کی ہوئی چیزوں سے صحیح کام لے۔ دوسرا یہ کہ کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھے، اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں ان کو مد نظر رکھے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے۔ جب تک انسان کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے اور کن کن کاموں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور کن کن کاموں کو ناپسند کرتا ہے، اس وقت تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس ذات نے زمین و آسمان، سورج، چاند اور ستاروں کو حیران کن نظام پیدا کیا ہے، وہ اپنے بندوں تک پیغام رسانی کا کوئی ایسا انتظام بھی نہ کر سکے جس کے ذریعے انسانوں کو ان کے مقصد زندگی کے مطابق ہدایت دی جا سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مختلف اقوام کی طرف رسول بھیجے، پیغام دینے والوں کو بھیج دیا۔ تو بچوں، آپ کو اس آیت کریمہ کا ترجمہ جو ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تحقیق ہم نے بھیجے ہر امت میں رسول۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کے مقصد زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مختلف قوموں کی طرف رسول بھیجے۔ مختلف قوموں کی طرف جو رسول بھیجے ان کو پیغامات اللہ تعالیٰ نے دیے۔ رسالت سے پہلے رسول کی زندگی۔ رسالت ملنے سے پہلے بھی رسول کی زندگی اپنی قوم میں بہترین زندگی ہوتی ہے۔ وہ پاک باز، نرم، نیک نیت، سچا اور امانت دار ہوتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے وقت کوئی اس کو بے اعتبار یا جھوٹا نہ کہہ سکے، اور وہ دعوے سے کہے
نبی دعوے سے کہے، آیت مبارکہ ہے فقط پس تحقیق لبثت فیکم عمرا من قبلہ، ترجمہ میں نے اس سے پہلے تمہارے درمیان کافی زندگی گزاری ہے، میں نے اس سے پہلے تمہارے درمیان کافی زندگی گزاری ہے، رسول نے اس سے پہلے لوگوں کے درمیان کافی زندگی گزاری ہے۔ اب رسالت کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے رسول بھیجے، کیونکہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے۔ کسی فرشتے کو، کسی اور چیز کو اللہ تعالیٰ نے رسول نہیں بنایا، بلکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان کو ہی رسول بنایا، رسولوں کو انسان ہی چن لیا۔ اللہ کے پیغام کو نبی پر نازل کرنے کی حکمت اس آیت میں واضح ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، الیک آپ کی طرف ذکر تبینہ تاکہ بیان کریں، للناس لوگوں کے لیے، ما نزل جو نازل کیا، الیہم ان کی طرف۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ترجمہ کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو، یعنی کوئی نبی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو۔ نبی اور رسول کا اولین فرض، پہلا فرض ہدایت اور رہنمائی ہے، چنانچہ نبی کے لیے قرآن مجید نے ہادی کا لفظ استعمال کیا ہے، ہادی ہدایت کی راہ دکھانے والا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادٍ، ترجمہ ہے ہر قوم کے لیے ایک راہ دکھانے والا آیا۔ اب بچوں یہاں پہ آپ کو رسالت کا مفہوم اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ رسالت ہی کی وجہ سے اللہ کی پہچان اور اس کا حقیقی علم انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ رسالت کے بغیر اللہ اور آخرت پر ایمان ممکن نہیں، رسالت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے احکام سے آگاہی ممکن نہیں، اس لیے رسالت پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ اب رسالت کا ہو چکا، وحی کو دیکھتے ہیں۔ وحی کے معنی ہیں دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا، اشارہ کرنا یا فرشتے کے ذریعے پیغام پہنچانا، یہ تو وحی کا معنی ہو گیا۔ اب اصطلاحی معنی میں، دین کی اصطلاح میں وحی اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو اس نے اپنے کسی رسول پر فرشتے کے ذریعے نازل کیا یا براہ راست اس کے دل میں ڈال دیا ہو، یا کسی پردے کے پیچھے سے اسے سنوا دیا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُحْيِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، ترجمہ ہے اور کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، یعنی آمنے سامنے بات کرے۔ اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ کسی قاصد کو بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ وحی اور رسالت کا مقصد سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب کسی انسان پر نہ وحی نازل ہوگی اور نہ اس کی ضرورت باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی، وہ ابھی آگے ہم لوگ پڑھیں گے۔ وحی کی اقسام کو پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ وحی کی اقسام، وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی متلو اور وحی غیر متلو۔ وحی متلو وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے جیسے قرآن مجید، اور وحی غیر متلو وہ وحی جس کی تلاوت نہ کی جائے جیسے نمازوں کی تعداد، ان کی رکعات، نماز کا طریقہ وغیرہ۔ وحی کی صورتیں پڑھتے ہیں۔ وحی کی 5 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے گھنٹی کی آواز، دوسری صورت ہے فرشتے کے ذریعے، تیسری صورت ہے سچے خواب، چوتھی صورت ہے براہ راست مکالمہ، اور 5ویں صورت ہے دل میں بات ڈالنا۔ تو کلاس ہم لوگ ایک ایک صورت کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ پہلے ہے گھنٹی کی آواز۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار سوال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی کس طرح سے آتی ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مرتبہ فرشتہ آتا ہے، بعض دفعہ گھنٹی کی آواز کے ساتھ آتا ہے، یہ وحی اس وقت تک ختم ہوتی ہے جب میں اسے یاد کر لیتا ہوں، یعنی وحی کو میں یاد کرتا ہوں تو وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ وحی مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ گھنٹی کی آواز کی صورت میں وحی کا نزول اس قدر سخت ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام کا جسم مبارک بہت بوجھل ہو جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام کی سواری اس بوجھ سے بیٹھ جاتی تھی۔ یہ تو گھنٹی کی آواز کی صورت میں تھی۔ اب فرشتے کے ذریعے کیسے، کہ بچوں پڑھ سمجھتے ہیں کہ فرشتے کے ذریعے وحی کا نزول، فرشتے کا انسانی شکل میں آنا۔ حضور علیہ السلام کے پاس کبھی جبرائیل امین کسی انسان کی شکل اختیار کر کے آتے تھے، جب آپ علیہ السلام کے ساتھ کلام کرتے اور آپ علیہ السلام اس کلام کو یاد کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے سامنے انسانی شکل میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے بارے میں سوالات کیے۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر ایک صحابی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوبصورت تھے۔ فرشتے کا اصلی شکل میں آنا، کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں وحی لاتے تھے۔ مثلاً غار حرا میں جب پہلی وحی، قرآن کریم کی پہلی وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں لے کر آئے تھے۔ تو بچوں پہلی وحی کون سی آئی تھی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے؟ قرآن مجید کی پہلی آیت جو وحی کے ذریعے اتری تھی، اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ والی سورت جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے وحی لے کر آئے تھے۔ اب اس کے بعد ہے سچے خواب، یعنی اچھا یا نیک خواب، اسے روایت صادقہ یعنی سچا خواب بھی کہتے ہیں۔ غیر نبی کا خواب قطعی نہیں ہوتا، یقینی نہیں ہوتا، بلکہ نبی کا خواب واقعے سے متعلق ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزول قرآن سے پہلے سچے خواب کی صورت میں الہام ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہی میں حکم ہوا تھا کہ بیٹے کی قربانی پیش کریں، تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب کے ذریعے ہی اشارہ ہوا تھا۔ تو براہ راست مکالمہ، اب وحی کی صورت پڑھیں گے۔ براہ راست مکالمہ، براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیداری کی حالت میں شب معراج کے وقت ہوا۔ کبھی کسی صورت میں اللہ تعالیٰ خود نبی سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اس کی پھر دو صورتیں ہیں، پردے کے پیچھے سے ایک صورت، جیسے اللہ تعالیٰ نے وادی سینا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پس پردہ کلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کان آواز کو سنتے تھے لیکن آنکھ بولنے والے کو نہیں دیکھ سکتی تھی، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات روبرو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ یہ براہ راست مکالمہ ہے۔ اب دل میں بات ڈالنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے بغیر کوئی بات آپ علیہ السلام کے دل مبارک میں ڈال دیتے تھے۔ اس صورت میں الفاظ نازل نہیں ہوتے بلکہ دل میں واضح خیال اترتا ہے، یہ دل میں بات ڈالنا ہے۔ تو کلاس آج ہم لوگوں نے رسالت اور وحی کے بارے میں پڑھا ہے۔ جتنا سبق آج پڑھا ہے فرسٹ ایئر آپ کا ہوم ورک ہے، اسے آپ نے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔